نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو فرماتے ہیں جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کی طرف سے اعلان جنگ یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کی طرف سے جنگ میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر معافی نہ لی تو دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں خسارے کا اور گھاٹے کا ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کے دین کے علوم کے حاصل کرنے والے علماء اور دین متین کی خدمت کرنے والے علماء اور دین متین دوسروں تک پہنچانے والے ہمارے ائمہ دین اور علماء دین کی بابت لوگ زبان درازی کرتے ہیں اور لوگ برا بلا کہتے ہیں، لیکن یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اسی پشاور کی بات ہے، ایک دن نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ایک ساتھی کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا اور لوگ بھی جمع ہو گئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب اس قبرستان میں میرے ہاتھ سے تقریباً 2000 افراد دفن ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی عجیب واقعہ آپ کو پیش آیا ہو تو مجھے بتائیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ عجیب تو زیادہ لگے، ایک بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون سا واقعہ ہے، مجھے بتائیں۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے قبر میں لٹایا تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا، میں نے دوبارہ قبلہ کی طرف اس کا منہ کر دیا، اس کا چہرہ پھر قبلہ سے الٹا ہو گیا۔ تیسری دفعہ جب میں نے پھر اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا، اس کا چہرہ پھر قبلہ سے مڑ گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، حاجی صاحب آپ نے تو مجھے بات بتائی، لیکن میں بھی سوال کرتا ہوں یہاں، اب سچ سچ بتانا ہے، کیا یہ آدمی علماء کا دشمن نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ علماء بدشول، یعنی علماء ان کو برے لگتے تھے اور علماء کے ساتھ
اس کا رویہ اچھا نہیں تھا اور کہنے لگا اگر آپ کو نام بتایا تو آپ بھی پہچان لیں گے۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب ہمیں تو مردوں کی غیبت کرنے سے، زندوں کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، آپ سے ایک عام بات میں نے پوچھی تھی، اگر آپ اس کا نام لے لیں تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا، یہ ناروا ہے، یہ کسی آدمی کی پردہ دری ہے، ایسا نہ کریں۔ لیکن میں نے سوال اس لیے کیا کہ حضرت فقیہ الامہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء کو برا بلا کہتا ہے، قبر میں اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے اور قبلہ سے جو اس کا منہ قبلہ کی طرف تھا الٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ قبلہ سے 3 دفعہ اس کا منہ مڑ گیا اور الٹ ہو گیا تو مجھے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کا فرمان یاد آیا، اور حدیث میں آتا ہے وَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَتَهْلِكَ، اور چوتھے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی علماء کے دشمن نہ بنو۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کا خادم بنو، اور چوتھے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں اس کا سننے والا یا اس کا خادم بنو اور 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ اس حدیث اور علامہ گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے تناظر میں نے آپ سے سوال کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ علماء امت کے پیچھے باتیں نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن فلاں عالم کی بات اس لیے ہمیں بری لگتی ہے، وہ سیاست کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، سیاست اگر بری چیز ہوتی تو قرآن مجید فرقان حمید میں سیاست کی بات نہ چلتی، احادیث میں سیاست کی بات نہ آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت نہ کرتے، خلفائے راشدین حکومت نہ کرتے۔ کیا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین وہ علماء نہیں تھے؟ انہوں نے سیاست نہیں کی تھی؟ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، علماء سیاست کرتے ہیں یا مدارس میں پڑھاتے ہیں یا علماء تبلیغ میں نکلتے ہیں، تو ہر جگہ علماء کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کے معاشرہ میں علماء کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے پارلیمنٹ میں بھی علماء کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قوانین بنائے جاتے ہیں، آئین بنائی جاتی ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو چند دن پہلے جو ایک قانون بننے والا تھا اور آئین میں ایک ترمیم کرنی جا رہی تھی کہ اگر کوئی شادی کرے تو 1 مہینے کے اندر عدالت میں مجسٹریٹ کے پاس رجسٹر کرے گا، اگر وہاں سے ان کو کہا ریجیکٹ کیا تو اس شادی کو توڑ دیا جائے گا۔ تو کیا 1 مہینہ میں آپ اس کو رجسٹر بھی کریں گے اور نکاح بھی کیا ہوگا، شادی بھی کی ہوگی، لیکن اگر مجسٹریٹ کہے کہ یہ شادی ٹھیک نہیں ہے، میرے دل کو نہیں بھائی، تو آپ وہ لے جائیں، اپنے گھر وہ چلی جائے۔ تو یہ اگر علماء نہ ہوتے وہاں
تو یہ آج قانون بن جاتا اور ہم پر لاگو ہوتا۔ اس وجہ سے علماء چاہے سیاست میں ہوں، چاہے تبلیغ میں ہوں، چاہے جہاد میں ہوں، چاہے مدارس میں ہوں، چاہے مساجد میں ہوں، چاہے معاشرے میں ہوں، علماء کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل اللہ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما والہ کے دشمن بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔